السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 89 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں بھی ہم رفع، نصب، جر کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ پورے قرآن میں یہ 3 حالتیں پائی جاتی ہیں، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جتنے بھی لیکچر پڑھے آپ نے دیکھے ہیں، اس میں نے یہ ساری چیزیں بار بار ریپیٹ کی ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اس میں اشارہ ہم دیکھیں گے قریب دور کا، کہ وہ 3 حالتوں میں کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ذالک، 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 یہ ہو گیا مذکر کے لیے۔ اب جو آتا ہے ذالک کا، میں تانی کا بھی ہٹا دیتا ہوں سائڈ کا۔ پہلے اب جو مذکر کا لکھا ہے، اب میں بتاؤں گا آپ کو قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مؤنث کے لیے، وہ تلک ہے۔ تلک نصب میں بھی اور جر میں بھی۔ یہ دور مؤنث کے لیے۔ اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ جب ہم اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف، اس کا مؤنث ہونا ضروری ہے۔ اب میں کہنا چاہتا تلک حقیبۃ، حقیبۃ یا کیا ہے؟ حقیبۃ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے۔ حقیبۃ۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ بیگ ہے، تو میں اس کے لیے اشارہ جو لاؤں گا تلک لاؤں گا، تلک۔ تلک کیوں لا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ حقیبۃ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اگر یہ مذکر ہو تو میں شروع میں ذالک لاتا۔ اسی طرح ذالک ہے۔ اب ذالک اگر ہم کسی طرح قریب کی طرف، دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کا مؤنث اور مذکر ہونا میں پتہ ہو۔ اگر وہ مذکر ہے تو ذالک استعمال کریں گے۔ مثال کے طور میں لکھ دیتا ہوں، ذالک کرسی، ذالک کرسی، کرسی، یہ وہ کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہ آیا رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں۔ تو اس کے لیے سمبل سے میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذالک کے بعد آپ نے آخری حرف پہ چیک کرنا ہے۔ اگر 2 پیش ہے تو رفع ہے، 2 پیش اور 1 پیش کیا ہے تو رفع ہے، اور اگر 2 زبر اور 1 زبر ہے تو وہ نصب ہے، اور 2 زیر اور 1 زیر ہے تو جر ہے۔ دیکھیں میں نے کہا ذالک کرسی، وہ کرسی ہے۔ اب قلم جو ہے ذالک قلم، قلم جو ہے عربی میں مذکر ہے، ٹھیک۔ اب میں لکھوں گا ذالک قلم، یہ قلم ہے، ذالک قلم۔ یہ میں نے جتنی بھی الفاظ رکھے ہیں یہ رفع میں رکھے ہیں۔ کیسے پتہ؟ یہ اس میں اشارہ دور کے ہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ذالک جو ہے یہ رفع والا ہے؟ اس کے بعد جو آئے گا نا،
وہ آپ نے اس کو آخری حرف میں دیکھنا ہے کہ یہ دو پیش ہے تو رفع ہے۔ اب میں آپ کو اس کی نصب و جر بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو۔ تل کا حقیبتن ہے نا، اب میں اس کی نصب لکھ رہا ہوں۔ الف نہیں آئے گا کیونکہ گولتا ہے۔ قال من، الف کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ دو زبر کی وجہ سے۔ ذالک قال من، یہ میں نے زبر ڈالی ہے، وہ قلم، لیکن مطلب وہی رہے گا، وہ قلم ہے، لیکن کیا ہوا؟ حالت چینج ہو گئی۔ حالت مطلب تین حالتیں پورے قرآن میں، رفع، نصب اور جر، جس کو ہم کہتے ہیں مرفوع اس طرح کی چیزیں، مجرور، مرفوع، منصوب، مجرور۔ لیکن سمپل اس کا آپ کو ذہن میں رکھ، میں آپ کو آسان نام بتا دیا، رفع، نصب اور جر۔ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بس قرآن پڑھتے وقت ہمیں یہ چیز نوٹ کرنی ہے، رکیں قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے رکیں، یار یہ زبر کیوں آ رہی ہے، دو زیر کیوں آ رہی ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہوں گی تو ہم جملے نہیں بنا سکیں گے۔ تل کا آپ کو قرآن میں بہت ملے گا، تلک الدار الآخرہ، تلک الرسل، یہ نا یہ اس کے لیے آپ کو یہ جمع مکسر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جمع مکسر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ یومن کی جمع آتی ہے ایام، اور یہ جمع مکسر ہے، ایامن۔ اب جب ہم واحد، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی غیر عاقل کی جمع اشارہ جب ہم استعمال کریں گے دور کا، تو ہم واحد مؤنث استعمال کریں گے۔ واحد مؤنث میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مثنیٰ کے لیے دوسرا استعمال کیا، ہم تل کا ہم مثنیٰ والا بھی میں نے نہیں کرا ہے، مثنیٰ والا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو اشارہ آئے گا نا، وہ ایام، اس کا آئے گا تل کا آئے گا، الائی کا نہیں آئے گا، تل کا ایام۔ قرآن میں تل کا ایام معدودات، ایام معدودات، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تل کا اقلام، جیسے ہم بولیں گے اقلام، اگر قریب کے لیے کریں گے ہذہ الاقلام، تو اولئک اقلام نہیں بول سکتے، کیونکہ اقلام جو ہے یہ واحد جمع مکسر ہے۔ اقلام، اس کی جو ہم کوئی چیز دور پڑی ہو، بہت سارے پین، تو ہم کیا بولیں گے؟ تل کا اقلام۔ اور تل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی وہ کے معنی میں آئے گا، لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اب لیکچر آپ نے نوٹ کریں۔ تو میرا نام قاری ثاقب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔